اگر آپ ٹیکنالوجی کسی بھی سیکٹر کے اندر لے آئیں وہ سیکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, وہ سیکٹر فرکشن لیس ہو جاتا ہے, وہ سیکٹر اس میں کنوینئنس آ جاتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, اس میں ویزیبلٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اینڈ ٹو اینڈ جو آپ کے جتنے بھی گیپس اور انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں وہ ایک سسٹمز اپروچ کے تھرو ریزالو ہو جاتے ہیں. سو آئی تھاٹ ویل لیٹس کمبائن ٹیکنالوجی with social philanthropic sector and do all these things to it. And that's the reason I came back to Pakistan. That's how my impact meter came into being. Assalamu alaikum everybody. کیا حال ہے آپ کا سب کا؟ آواز نہیں آ رہی, لگتا ہے کہ پورے دن کے بعد you guys are tired now. How is everyone? اچھا چلو السلام علیکم کہتی ہوں, وعلیکم السلام, ذرا اونچا سا السلام علیکم. گڈ. سو ٹوڈے میرا ٹاپک یہ ہے کہ جنریشنل پاورٹی کو ٹیکنالوجی کے تھرو کیسے ٹیکل کیا جائے. جنریشنل پاورٹی ہوتی کیا ہے؟ تھوڑا سا بورنگ ٹاپک ہے, اس لیے میں نے آپ سب لوگوں کو اسٹریچ بھی کرا لیا اور ذرا آپ لوگوں کو انگیج بھی کر لیا, بیکاز اٹس اے بٹ آف اے بورنگ ٹاپک. مگر اس ٹاپک میں آپ کے لیے بھی کچھ ہے. سو آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اونلی ٹاک اباؤٹ دس, آئی ایم گوئنگ ٹو ایڈ سم تھنگ ایلس ٹو اٹ ایز ویل. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جنریشنل پاورٹی کیا ہوتی ہے. جنریشنل پاورٹی ہوتی ہے نسل در نسل غربت. کسی نے وہ ڈائلاگ سنا ہے وہ جو انڈین مووی میں ایک میں تھا کہ میں غریب, میرا باپ غریب, میرا دادا غریب, میرے بچے غریب, ہم شدھ غریب. تو یہ جنریشنل پاورٹی جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ نسل کے بعد نسل کے بعد نسل کے بعد غربت چلتی آ رہی ہوتی ہے. ورلڈ بینک نے ایک اسٹڈی کی جس میں انہوں نے یہ اسٹڈی یہ تھی کہ نسل در نسل غربت کیوں ہوتی ہے اور اس طرح کے ملکوں میں جیسے پاکستان جیسے ملک میں کیوں ہوتی ہے. تو اسٹڈی میں یہ آیا کہ نسل در نسل غربت اس لیے ہوتی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ایڈیکویٹ نیوٹریشن نہیں ملتا, وہ بھوکا سوتا ہے. جب بھوکا سوتا ہے تو اس کی گروتھ ہی نہیں ہوتی, اس کا برین ہی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا. برین پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوتا تو اسے کہتے ہیں سٹنٹڈ گروتھ. جب وہ بچہ نہ تو اس کا برین ڈیولپ ہوتا ہے نہ اس کو ایجوکیشنل اپرچونٹی اس طرح کی ملتی ہے, مطلب ایکسیس ٹو گڈ ایجوکیشن نہیں ہوتا. وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. جس بندہ جو انسان ایسے سائیکل آف ڈس ایڈوانٹیج سے نہیں گزرا اس کے ساتھ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتا, جس کی وجہ سے دوبارہ غریب ہو جاتا ہے. تو اسے کہتے ہیں نسل در نسل, اور یہ چلتی رہتی ہے نسلوں میں نسلوں میں نسلوں میں چلتی رہتی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اس اسٹڈی نے, ورلڈ بینک کی اسٹڈی نے اس کا ایک توڑ نکالا, اور توڑ یہ تھا کہ ایک نسل کو سپورٹ کیا جائے, صرف ایک نسل کو, ایک نسل کو, ایک جنریشن کو یہ کسی نہ کسی طرح انشور کر لیں کہ ان کے بچے رات کو بھوکے نہ سوئیں, یہ کسی طرح انشور کر لیں کہ ان کے بچوں کو اچھی ایجوکیشن مل جائے. صرف یہ دو چیزیں انشور کر لیں, اور تیسری چیز یہ کہ ان کو ایک اچھا جو ہیلتھ کیئر فیسلٹی ہے وہ مل جائے, کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کو وقت پہ ٹریٹمنٹ مل جائے. کیونکہ پاکستان جیسے ملک میں سمپل بیماریاں, ڈائبٹیز, فلو سے بھی لوگ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹریٹمنٹ نہیں پراپر ملتی. تو اگر ایک جنریشن کو سپورٹ کر لیں تو اگلی جنریشن میں غربت نہیں ہوگی. ہم نے سب سے پہلے یہ ماڈل کب دیکھا تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے اسلام میں یہ ماڈل پہلے کہیں پہ آ چکا ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا, اور اس اڈاپشن کی وجہ سے غربت سسٹینیبلی اسی وقت ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی, اور وہ جو نسل در نسل غربت جس کی بات کرتے ہیں وہ نہیں آئے. اچھا یہاں پہ نا ہم اس اسٹوری کو پارک کر دیتے ہیں تھوڑی دیر, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا آئی ہیو سم تھنگ فار یو. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ فرسٹ. ٹیکنالوجی میں آئی واز ان فار سچ اے لانگ ٹائم, ٹھیک ہے, بٹ کیا ہوا کہ 2018 میں نا مجھے یہ خیال آیا کہ یار دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ڈوئنگ, ارننگ اے لاٹ, لیونگ ابراڈ, یو نو I've kind of وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان نے زندگی میں کچھ کر لیا ہے کہ بس ٹھیک ہے میں اپنی جاب میں سیٹل ہوں, میں میرے بچے سیٹل ہیں, سب کچھ صحیح ہے,
مگر یہ جو ایک ایمٹینس والی فیلنگ تھی یہ آنا شروع ہو گئی کہ جیسے زندگی میں کوئی پرپس نہیں ہے, جیسے زندگی بس چلتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے. اس کا کوئی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یو نو واٹس ریئلی, میں آئی تو ہوں اس دنیا میں مگر کیا مقصد ہے میرا, اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے. تو میں نے کافی ریسرچ کرنی شروع کر دی, کافی دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوتا ہے, پرپس کیوں لوگ زندگی میں ڈھونڈتے ہیں, کیوں لوگ جو ہے وہ زندگی میں ایک یہ ڈپریشن, انگزائٹی, اور آج کل کے جن بچوں کو میں ٹریٹ کرتی ہوں یہ بڑی کامن ہے کہ میں دیکھتی ہوں تو وہ ایک یو نو دیر ایمٹی, دیر از دس فیلنگ آف ایمٹینس. ڈو یو گائز ریلیٹ ود دیٹ؟ تھوڑی فیلنگ ہوتی ہے ایمٹینس کی؟ یس. Is there this, this thing about what's happening with my life? Yes? So I had this feeling as well. سب سے پہلے میری زندگی میں 2013 میں آئی, دوسری دفعہ 2018 میں آئی. 2013 میں جب آئی تو تب میں نے بہت زیادہ ریسرچ شروع کر دیا. میرا یہ طریقہ ہے, جب اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے نا اس کو سائنٹیفکلی دیکھنا شروع کر دیتی ہوں. اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے, کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے, what is happening, ٹھیک ہے, why am I so depressed, why am I so empty. And I realized this has been studied a lot, this has been talked about a lot, کہ every person has something which is more important to them than everything else. ہر بندے کا ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک کور ہوتا ہے. یہ میں نے اس وقت ڈسکور کیا, اور جب میں نے اس کو ٹائی کیا ہمارے ریلیجن کے ساتھ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کی ہوئی ہے کہ اللہ نے انسان کے دل میں جو ہے وہ ایک ایسی چیز, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور کسی چیز کے لیے پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. مطلب ہی نیگیٹس ایوری تھنگ ایلس. ابھی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں لاہور سے اسلام آباد آئی ہوں کیونکہ میں نے کنیکٹڈ پاکستان کی کانفرنس میں جا کے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا. دوسرا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا, میری کوئی ایک فنکشن بھی تھا, میں ادھر بھی گئی, کنیکٹڈ پاکستان تھا اور بہت ساری چیزیں. مگر دوسرا طریقہ میں یہ کہوں کہ میں لاہور سے اسلام آباد آئی فار نو ادر ریزن. سو آئی ہیو آلریڈی نیگیٹڈ آل دا فیملی فنکشنز, ایوری تھنگ ایلس, فار نو ادر ریزن ایکسیپٹ ٹو اٹینڈ کنیکٹڈ پاکستان. دیر آر ٹو ڈفرنٹ ویز آف ٹاکنگ. میں نے دوسرے طریقے میں پہلے ہی ہر چیز کو نگیٹ کر دی اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے, صرف کنیکٹڈ پاکستان میں نے جانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ نے یہ لینگویج یوز کی کہ فار نو ادر ریزن ایکسیپٹ ٹو ورشپ می. آئی ریڈ دس اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ واٹ دا ہیل, آئی کین ناٹ سٹ آن اے مسلح آل ڈے, آئی کین جسٹ ناٹ ڈو دیٹ آل ڈے. آئی کین ناٹ بی ورشپنگ اللہ آل ڈے. اٹس ناٹ پریکٹیکل. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ And then when I tied it to all the scientific research that was done, it was that there's one thing which is the core of a person, جو کہ اس کے لیے ہر چیز سے زیادہ important ہوتی ہے. And then when you think about it, the universe can be divided into two. The creator and the created. Yeah? اور creator اور created میں فرق ہی یہ ہے کہ creator جو ہے وہ infinite ہے. created جو creation ہے وہ فائنائٹ ہے. کریٹر جو ہے وہ انلمیٹڈ ہے. کریشن از لمیٹڈ. کریٹر ہیز نو بگننگ نو اینڈ. کریشن ہیز اے بگننگ ہیز این اینڈ. کریٹر از پرفیکٹ. کریشن از امپرفیکٹ. سو آئی ریئلائز دیٹ اف آئی پٹ اینی تھنگ فرام دا ریالم آف کریشن ان ٹو مائی کور, جو میرا ایک چیز جو سب سے زیادہ, جس کے بارے میں سائنس بھی کہتا ہے کہ ایپی سینٹر, کوئی ایپی سینٹر کہتا ہے, کوئی اسے کور کہتا ہے, کوئی اسے پرسیوٹ آف لائف کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, بٹ دے آل ٹاک اباؤٹ دس ون تھنگ. اگر میں کریشن میں سے کسی بھی چیز کو اس جگہ پہ ڈال لوں تو آئی ایم لمیٹڈ بائی دا لمیٹیشنز آف دیٹ پرٹیکولر کریشن. میں اس کی لمٹ میری لمٹ بن جاتی ہے, اس کی امپرفیکشنز میری امپرفیکشنز بن جاتی ہیں, اس کا بگننگ اس کا اینڈ میرا بگننگ میرا اینڈ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو میرا پوٹینشیل کبھی بھی انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی پوٹینشیل بھی انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا. ویسے تو میں کریشن میں انلمیٹڈ ہو نہیں سکتی, مگر میرا پوٹینشیل بھی انلمیٹڈ نہیں ہو سکتا. مگر اگر میں کریٹر کو ڈال لوں کور میں, دین آئی ایم لیئنگ دا فاؤنڈیشن فار سکسیس, ultimate success. Why? Because I'm not limited. Now I have no fear. Now I have no
limitation, I have no end, I have no imperfection, now I have no, मतलब कोई बाहर की चीज़, मुझसे बाहर की चीज़ मुझे लिमिट नहीं कर रही. So this was the first thing, this was the first discovery कि जब हम कोई चीज़, जब भी कोई चीज़ मैं शुरू करने लगती हूँ, मैं कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने लगूँ, कोई बिजनेस शुरू करने लगूँ, कोई भी चीज़ शुरू करने लगूँ, तो मेरे पास, मैं क्या सोच रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ मेरे पास अल्लाह ने रिसोर्सेज भी दिए हैं, मुझे अल्लाह ने पैसा दिया है, मुझे अल्लाह ने टाइम दिया है, मुझे अल्लाह ने बाकी बहुत सारा कुछ दिया है, इसलिए मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, जो मैं करने लगी हूँ मैं कर सकती हूँ. ठीक है, मगर द थिंग इज़ कि ये सारी चीज़ें क्रिएशन में आती हैं, इनमें से कोई चीज़ भी कभी भी ख़त्म हो सकती है. मगर अगर मैं ये, मतलब मैं अगर अल्लाह के नाम से शुरू करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसीलिए हम पढ़ते हैं, then my ultimate reliance is on the creator. और अब कोई भी चीज़ चली जाए, I don't care, nothing is stopping me, nothing is my limitation. तो इसलिए this is the first thing. जब ये आप कर लेते हैं, then वो वाली चीज़ भी हो जाती है, because whatever you do after that in life, because he's in your core, the creator is in your core, that's why, you know, whatever you're doing, eventually it's kind of like ibadat as well. So that's the first thing when you go out and pursue whatever you do in life, whatever you do in life. The second thing which happened in 2018 was this concept of कि दौड़ है ज़िंदगी में. अभी तो मैं जो भी कर रही हूँ ठीक है, मगर मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, बहुत ये है, मगर अल्टीमेटली मैं दुनिया में छोड़ के क्या जा रही हूँ, क्या छोड़ के जा रही हूँ पीछे. And then I came across this concept, a Japanese concept called Ikigai. Ikigai का किस किस को पता है? Hands raise करें. Okay, I see some hands raised. Good. So Ikigai talks about finding purpose in life. Purpose in life कि जो ऐसी चीज़ जो कि इन चार चीज़ों का intersection है. What are those four things? The first thing is what you're really good at. What you're really, really good at. That could be technology, that could be photography, that could be singing, that could be art, that could be something else. Whatever you're really good at. The second thing is what you love, what you absolutely love, what you enjoy doing. कुछ लोगों को, believe it or not, programming बहुत अच्छी लगती है. Programming करना बहुत अच्छा लगता है. कुछ लोगों को कुछ और चीज़, content creation बहुत अच्छी लगती है. So what you really enjoy doing. The third thing is what you can be paid for. What will you do that you can be paid for. And the fourth thing is what's good for the world. जो आपका mission हो गया. So basically you're combining your vocation, which is your skill, with your passion, which is what you love, with your profession, which is what you can be paid for, with your mission, which is something good for the world. और ये जब चारों चीज़ों को आपने combine कर दिया, तो ये बन गया Ikigai. So find that one thing which combines all these four things. और फिर उसके पीछे पड़ जाएं, उसको अपनी ज़िंदगी का दौड़ बना लें, उसको अपनी ज़िंदगी का quest बना लें. And that's your Ikigai. So जब मुझे ये, जब मैं सिस्को में थी और जब मैं बहुत अच्छी पोजीशन में, जो whatever, I thought about it and I was like, I'm really good at technology. I'm really good at this, you know, and I'm really good at, I have a lot of empathy in my heart as well. So I want to do something. I want to give back in some way or form or shape. So I started reading about this generational poverty thing. And at that time I found out कि एक generation को कैसे support किया जाए. मतलब मैंने पहले आपसे कहा था, जब शुरू में जो मेरी टॉक शुरू हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि वो हल भी बताते हैं इसका. वो कहते हैं जी एक जनरेशन को सपोर्ट कर लें और फिर अगली सारी जनरेशन्स को सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो एक जनरेशन को कैसे सपोर्ट करें? अब मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मेरे घर में अगर मैं कोई लंगर लगा दूँ बाहर, तो पहले एक बंदा आता है, फिर वो अपनी बीवी को भेजता है, फिर वो अपने एक बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे को, सारे आके बार बार वो उसमें से ले रहे होते हैं. तो एक्विटेबिलिटी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं. ठीक है, तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो मांगने वाले हैं तो बहुत सारे लोगों से मांगते हैं, जो सफ़ेद पोश हैं किसी से नहीं मांगते. हाउ कैन यू इंश्योर कि एक्विटेबिलिटी आ जाए कि अगर 1.2 मिलियन फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में ऐसी जो कि स्टक हैं इस बुरे साइकिल में स्टक हैं, तो उनको इंश्योर करना कि सिर्फ उनको मिल रहा है और हर महीने मिल रहा है, कैसे हो सकता है? शफाफियत कैसे लाई जाए? ठीक है, पाकिस्तान में इतनी सारी NGOs काम कर रही हैं, पाकिस्तान में 1000 NGOs तो काम कर रही हैं. ठीक है, तो
اتنے سارے پیسے پاکستان میں $2 بلین لوکل چیریٹی ہوتی ہے, $2.5 بلین باہر سے آتے ہیں جو کہ کلیمڈ چیریٹی ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیریٹی ہے. ہمارے جو اسٹریٹس پہ بیگرز ہیں سب سے پروفیشنل انڈسٹری وہ ہے, ہم سے زیادہ بڑے پروفیشنلز ہیں وہ, کیونکہ وہ جو ہے وہ بڑے طریقے سے مانگتے ہیں. وہ کسی ابھی ایک رپورٹ کے مطابق 42 بلین روپیز کی وہ انڈسٹری ہے. تو کیسے سب کو, پھر بھی غربت ادھر کی ادھر ہی ہے, غربت تو جاتی ہی نہیں, نسل در نسل غربت بھی ادھر ہی ہے. تو پاکستان کی چیریٹی جو ہے یہ ساری کنزمپٹیو ہے. لوگ کسی نے لنگر لگا لیا, ادھر جا کے لوگوں نے کھا لیا, مگر کوئی لانگ ٹرم فوڈ سیکیورٹی نہیں ملی انہیں. ٹھیک ہے, کسی نے جو ہے وہ کچھ کر لیا, مگر کہا آپ نے ایک پراپر ایجوکیشن, 22 کروڑ بچے پاکستان میں, 2 کروڑ بچے وچ آر آؤٹ آف اسکول. بڑی جو ہے وہ پروڈکشن یا اسٹریمنگ کمپنی کون سی ہے؟ نیٹ فلکس. نیٹ فلکس بہت عرصہ تک اپنی ان کی کوئی پروڈکشن ہاؤس نہیں تھا, اب انہوں نے بنایا ہے, بٹ دے ور دا لارجسٹ اسٹریمنگ کمپنی بیکاز دے آر اے ٹیکنالوجی کمپنی. سو دا آئیڈیا از, یو گیٹ دا پکچر, وچ از کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کسی بھی سیکٹر کے اندر لے آئے, وہ سیکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے, وہ سیکٹر فرکشن لیس ہو جاتا ہے, وہ سیکٹر اس میں کنوینئنس آ جاتی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے, اس میں ویزیبلٹی آ جاتی ہے, اس کے اندر بہت زیادہ اینڈ ٹو اینڈ جو آپ کے جتنے بھی گیپس اور انکنسسٹنسیز ہوتی ہیں وہ ایک سسٹمز اپروچ کے تھرو ریزالو ہو جاتے ہیں. سو آئی تھاٹ ویل لیٹس کمبائن ٹیکنالوجی with social philanthropic sector and do all these things to it. And that's the reason I came back to Pakistan. That's how my impact meter came into being.